بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ثنا اسحاق، یہ میرا خیال ہے کہ لیڈی ہوں گی، کوئی مستورات۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب پوچھنا ہے کہ ایصال ثواب کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ پہلے جو ہم پڑھتے تھے صبح شام کی صورتیں اور دعائیں سب ہم اپنے مرحومین کو بخش دیتے تھے، پر ایک بار ہم نے مفتی اقبال صاحب کا بیان سنا کہ آپ جو پڑھتے ہیں وہ بخش دیں یا اپنے لیے ذخیرہ رکھ لیں۔ تو پوچھنا یہ تھا کہ ہم جو بھی بخش دیتے ہیں تو کیا اس کا اجر ہمیں نہیں ملے گا؟ ہم اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، آپ پلیز تفصیل سے سمجھا دیں۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ ہم ساری امت کو بخش دیتے ہیں جو بھی پڑھتے ہیں اور خصوصاً کسی کا نام نہیں لیتے، تو اگر جس کو خصوصی بخشا جائے اسی کو اس کا اجر ملے گا، باقی مرحومین کو بھی ملے گا تو کم زیادہ ملے گا، یا اس پر ان کو کنفیوژن ہے۔ اسی طرح ایصال ثواب کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اور ہم جو کچھ بھی پڑھتے ہیں دن میں وہ ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ اور ہم نے کسی سے سنا تھا کہ صبح اٹھ کر یہ نیت کر لیں کہ میں نے جو کام کروں گا اللہ تعالیٰ اس کا ثواب امت کے تمام مرحومین کو پہنچا دے، یا ایصال ثواب کرنے کے لیے الگ سے تلاوت کرنا پڑے گی، یا جو ہم اپنی تلاوت کر رہے ہیں اسی میں ہو جائے گا؟ اور کیا ایصال ثواب زندہ لوگوں کو بخش؟ سب سے پہلے آخری سوال کا جواب دے دیں۔ ہاں، زندہ لوگوں کو بھی بخش سکتے ہیں۔ اصل میں ایصال ثواب کا جو اس طرح طریقہ ہے، کوئی منصوص ایسا نہیں کہ بٹ کر کے پہنچے گا یا سنگل سنگل پہنچے گا یا سب کو برابر برابر پہنچے گا، لیکن علماء نے، فقہا نے جو اللہ رب العزت کی جو عطا کرم بخشش ہے اس سے اللہ کے ذات سے امید یہی ہے کہ سب کو برابر برابر اللہ تعالیٰ دیں گے، اس میں کٹوتی نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ حالانکہ بعض علماء کی رائے ہے کہ وہ تقسیم ہو کے پہنچے گا، بعض علماء کی رائے ہے کہ وہ سب کو برابر برابر پہنچے گا۔ کرنا کیسے؟ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ صبح سے جو کچھ نئے کام کریں اللہ تعالیٰ اس کا ایصال ہے، اس کا ثواب پہنچا دیں، ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ پڑھ کر کے بھی کر سکتے ہیں، دوسرے کی نیت سے پڑھ کر کے بھی کر سکتے ہیں، دوسرے کے لیے پڑھا اور آپ نے ایصال ثواب کر دیا۔ اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے لیے آپ نے پڑھا اور پھر اس کا ثواب، اس میں گنجائش بہت ہے، جو چاہے آپ اسے طریقہ اختیار کر لیں۔ اپنے لیے پڑھیں پھر دوسرے کو بخش دیں، دوسرے کو پڑھیں بخش دیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ آپ چاہے دوسرے کے لیے پڑھیں تب بھی آپ کو ثواب ملے گا، آپ اپنے لیے پڑھ کر کے دوسرے کو بخش دیں تب بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ کتنا ثواب ملے گا یہ اس کی کوئی تفصیل کی ضرورت بھی نہیں جاننے کی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اتنا ہی ثواب ملے جتنا آپ نے پڑھا ہے، اتنا ثواب ملا، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ دے دیں کہ اس بندے نے تو ساری۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ جب کسی کی مدد کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کو اس سے خوش ہوتے ہیں اور ثواب دیتے ہیں۔ جیسے دنیا میں کوئی آدمی کسی کے اوپر خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، ثواب دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ان آدمی کو یہ فکر ہے کہ ہمارے جو مرحومین ہو چکے ہیں ہم ان کو ایصال ثواب کریں تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی خوش ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے تو ایسا ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے لے کر کے وہ اس کو دے دیں۔ جس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کلون بنتا ہے نا، کلون جسٹ ایک کلون بن جاتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے جیب میں 100 روپے تھے، وہ 100 روپے ہم نے دے دیا تو ہماری جیب خالی ہو گئی، ہم نے ایک قرآن پڑھا ہم نے امت کو بخش دیا تو اب ہم خالی ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ یہ کلون کی طرح ہوتا ہے کہ جیسے ایک گلاس میں پانی ہے دوسرے میں بھریں آپ تو اس پر بھی رہے گا اور اس پر بھی رہے گا، وہ جسٹ دوسرے میں بھی بھر جائے گا۔ اس طریقے سے جب ہم دوسروں کو بخشتے ہیں تو ہمارا ایسا نہیں کہ ہم بالکل خالی ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر بھی اس کا ثواب باقی رکھتے ہیں، بالکل کلون کی طریقے سے کہ جسٹ ایک نئی چیز تیار ہو جاتی ہے ہمارے پاس وہ چیز رہتی ہے۔ اللہ کی عطا سے یہ بعید ہے کہ ہم دوسروں کو دیں اور اللہ تعالیٰ خود ہمیں خالی رکھیں۔ اور دنیا پر قیاس کرتے ہوئے آپ اس کو کر سکتے ہیں، اس کو مثال کے طور پر ہم نے 10 روپے کسی کو دیا، ہماری جیب تو 10 روپے سے خالی ہو گئی لیکن ہم کو اس کا اجر ملا، ثواب ملا۔ اسی طریقے سے جب ہم قرآن پڑھ کے یا کوئی دوسرے ذریعے سے ہم بخشتے ہیں جس بھی اعتبار سے، تو وہ جب جس طرح دوسرے کو گیا ہم کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے۔ زیادہ زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ثواب کی نوعیت بدل گئی کہ دوسروں کو ثواب ملا ہمارے پڑھنے کی وجہ سے، اور ہمیں اللہ نے ثواب دیا کیوں؟ اسی لیے کہ ہم نے دوسروں کو بخشا، اللہ کی مخلوق پر رحم کیا، اللہ کے مخلوق کے لیے ہم نے اپنے دل کو کھول کر کے پڑھ کر کے بخشا، مشقت برداشت کی، تو اس اللہ تعالیٰ ہمیں ایکسٹرا ثواب دے دے گا، لیکن ملے گا ثواب۔ تو اب اس ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں کتنا ملا کتنا نہیں ملا، ان کے پاس چلا گیا تو ہم خالی رہ گئے یا نہیں رہ گئے، اس ٹینشن میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پڑھیں پورا کا پورا بخش دیں، آپ ثواب سے محروم نہیں رہیں گے۔ کیا بعید کہ ہماری اس نیت اور جذبے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ دے دے۔ تو میرا خیال ہے آپ کے سارے جز آ گئے ہیں، اب بھی اگر کوئی جز رہ گیا ہو تو دوبارہ سوال کریں۔